جی ناظرین، آج آپ کو اپنے اس پروگرام میں ہم ایک ایسے ٹیسٹ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو آپ کو آپ کی شخصیت کے بارے میں بہت ہی سادہ انداز میں مگر بہت ایکوریٹ انفارمیشنز دیتا ہے۔ اس ٹیسٹ کا نام ہے ڈرماٹولوگرافکس ملٹی انٹیلیجنس ٹیسٹ اور اسے ایبریویشن میں DMIT کہا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی یوزفل ٹول ہے ٹو آئیڈینٹیفائی دا کمفرٹ زونز آف اے پرسن، وہ علاقے جس میں انسان اپنے آپ کو بہت آرام دہ محسوس کرتا ہے۔ اس میں فنگر پرنٹس، پیٹرنز اور برین لوبس، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہیومن برین کے 4 لوب ہیں، 4 حصوں میں، 4 لوبز میں ڈیوائیڈڈ ہے۔ ان لوبز کا ہمارے فنگر پرنٹس کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے؟ ایک بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا پہ اس وقت 7 ارب سے زیادہ انسان موجود ہیں، لیکن کسی انسان کے فنگر پرنٹس کسی دوسرے انسان کے ساتھ نہیں ملتے۔ یہ ایک سائنٹیفک حقیقت ہے۔ کیا ان فنگر پرنٹس کا ہمارے برین کے لوب کے ساتھ بھی تو کوئی تعلق ہے؟ اس کے اوپر ایک بہت ہی نامور سائیکالوجسٹ ہاورڈ گارڈنر اور دوسرے لوگوں نے تحقیق کی ہے۔ گارڈنر کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ وہی آدمی ہے جس نے ایموشنل انٹیلیجنس یا EQ کا کانسیپٹ پیش کیا تھا۔ ٹیسٹ کے ذریعے ہم انسان کے اندر ان بورن یونیک پیٹرن آف پرسنالٹی کی دریافت کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ آپ کی شخصیت کا وہ یونیک پیٹرن کیا ہے جو کسی دوسرے سے نہیں ملتا، آپ کی ذہانت کا وہ پیٹرن کیا ہے جو باقی لوگوں سے الگ ہے۔ اس لیے اس ٹیسٹ کے ایڈمنسٹر کرنے والے، اس پر یقین رکھنے والے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کو ہم بہت آسانی کے ساتھ کیریئر ڈیولپمنٹ اور کیریئر پلاننگ میں استعمال کر سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک بات ہے کہ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ایک آدمی کی شخصیت کی بنیادی خوبیاں کیا ہیں، اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ قدرت نے اسے کون سی ذہانتیں سب سے زیادہ دے رکھی ہیں، تو ہم اسے بتا سکتے ہیں کہ اسے کون سے سبجیکٹ پڑھنے چاہیے، ہم اسے بتا سکتے ہیں کہ کون سے شعبہ زندگی ہیں جس میں وہ زیادہ کامیاب ہو سکے۔ سائنٹیفک حوالے سے اس بات کو پروو ہونا ہے کہ یہ ٹیسٹ کتنا ویلیڈیٹ اور ریلائبل، یعنی اس پہ بھی کام ہو رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن بچوں پر یہ ٹیسٹ DMIT کیا گیا، ان بچوں کو یہ جاننے میں مدد ملی کہ ان کی کور کمپیٹنسز کیا ہیں اور ان کے انیٹ کریکٹرسٹکس کون سے ملے۔ اب اس بات میں کوئی شک نہیں رہ گیا، اور یہ جینیٹکس کی سائنس بھی اس بات کو اپروو کر رہی ہے کہ ہم اپنے ساتھ بہت سے سائیکولوجیکل کریکٹرسٹکس لے کے پیدا ہوتے ہیں۔ دیکھیے، اس بات کو تو آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے کہ ہمارا ناک، کان، آنکھیں، چہرہ، قد بدھ، یہ سارا جینیٹیکلی ڈٹرمنٹ ہے۔ آپ کی آنکھوں کا رنگ کیا ہے، آپ کے بالوں کا رنگ کیا ہے، آپ کی ناک کتنی لمبی ہوگی، یہ آپ کے جینز میں لکھا ہوتا ہے۔ اب اس کے ساتھ یہ بھی مانا جانے لگا ہے کہ بہت سے سائیکولوجیکل کریکٹرسٹکس لائک یور پرسنالٹی، یور ٹیمپرامنٹ، یور انٹیلیجنس، یہ بھی جینیٹیکلی ڈٹرمن ہوتی ہے، یا ان چیزوں کی تشکیل میں جینیٹکس بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے۔ اس سے اگر آپ کو اپنی کور کمپیٹنسز کا پتہ چل جاتا ہے، اگر آپ کو اپنے ان 8 کریکٹرسٹکس معلوم ہو جاتے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ وہ کیوں ہیں جو آپ نظر آ رہے ہیں۔ آپ کا لائف سٹائل دوسروں سے مختلف کیوں ہے؟ ایک ہی گھر میں ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہوتے ہیں، لیکن بچوں کے لائف سٹائل ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، سوچنے کا انداز ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ یہ ہوتا ہے اس لیے کہ جو انہوں نے جینیٹک مٹیریل انہیرٹ کیا ہے وہ مختلف ہے۔ تو DMIT کی بنیاد اسی کنسیپچولائزیشن پہ ہے کہ جینیٹکس ہماری شخصیت اور انٹیلیجنس کی ڈٹرمنیشن میں کیا کردار ادا کر رہی ہے۔